بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا موت فنا ہے؟ یعنی موت کے بعد انسان کے لیے بلکہ ہر ذی روح کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ ہے وہ سوال جس پر آج ہم انشاءاللہ غور و فکر کریں گے اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کی روشنی میں۔ لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور آیت مبارکہ ہے 16۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ثم پھر، انکم تم، یوم القیامتی قیامت والے دن، تبعثون اٹھائے جاؤ گے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، پھر تم سب قیامت والے دن بلا شبہ اٹھائے جاؤ گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا جس طرح کہ اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں دیگر مقامات پر اس بات کو مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے کہ یوم المعاد ہے، جس دن سب انسان بلکہ ساری مخلوق لوٹائی جائے گی، روحوں اور جسموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ساری مخلوق کا حساب ہوگا، ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اگر نیک اعمال سر انجام دیے ہیں تو اچھا بدلہ، اور اگر برے اعمال سر انجام دیے ہیں تو برا بدلہ۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت، جن میں امام ابن جریر، امام قرطبی، دیگر مفسرین کرام شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دراصل رب کائنات یہاں تمام لوگوں کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن تمہیں ہم مٹی سے اٹھائیں گے۔ جس طرح کی سورۃ القیامہ کی 5 آیات مبارکات ہیں، 36، 37، 38، 39 اور 40۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ ہم نے اسے فضول پیدا کیا، اس کو فضول چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یہ ٹپکتے ہوئے منی کے قطرے کا ایک نطفہ نہیں تھا؟ پھر اس کو ہم نے لوتھڑے کی شکل دی، پھر اس کو پیدا کیا، برابر کیا، پھر مذکر اور مؤنث جوڑے پیدا بنا دیے۔ کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتے؟ اور معزز خواتین و حضرات، یہاں پر اسی مناسبت سے پھر نظم الدرر میں امام بقائی نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا اس آیت مبارکہ سے پھر یہ مفہوم لیا جائے کہ عذاب قبر نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قبر کے عذاب کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا، نہ 15ویں آیت مبارکہ میں نہ 16ویں میں۔ اس کے 3 جواب اہل علم نے دیے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ کہ 2
دو حالتوں کا یہاں پر تذکرہ ہے، تو تیسری دو زندگیوں کا تذکرہ ہے، یہاں تیسری کی نفی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہاں پر اللہ نے 3 امور ذکر کیے، پیدا کرنا، مارنا اور دوبارہ لوٹانا۔ تو جو لوٹانا ہے اسی میں قبر کا سلسلہ بھی آ جاتا ہے، جس طرح کہ امام رازی نے لکھا۔ اور تیسری بات یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بڑی چیز کا تذکرہ کیا، اور وہ ہے قیامت کے روز اٹھا کر ثواب اور عقاب دینا۔ تو قبر اسی کا ایک تسلسل ہے، لہذا یہ کہنا کہ چونکہ یہاں پر قبر کے عذاب کا تذکرہ نہیں ہے اس لیے قبر کا عذاب ہے ہی نہیں، یہ علمی خیانت ہے، یہ علمی انداز نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کو لے کر جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے اور بہت سارے امور آتے ہیں جن پر ہم سب کو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ان میں سر فہرست یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے کام لے کہ کیا ہر اچھے یا برے انسان کو اس کی اچھائی یا برائی کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے؟ نہیں، تو پھر عدل کہاں گیا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ۔ یہ سورۃ العنکبوت کی 20ویں آیت مبارکہ ہے کہ پھر اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام دوبارہ انسان کو اٹھائیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے ساتھ خوش ہے۔ جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں ان کو تو کوئی نہ کوئی عذر، کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔ تو یہاں بھی دیکھیے کہ فوری طور پر انہوں نے بات کو کھینچ کر اپنا مقصد پورا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب موت آئے گی، انسان دفن ہوں گے، قیامت والے دن اٹھ کھڑے ہوں گے، یہ درمیان میں قبر کا عذاب کہاں سے آ گیا؟ معزز خواتین و حضرات، جو دلائل قیامت کو ثابت کرتے ہیں قرآن و حدیث سے، وہی دلائل ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اور اس سلسلے میں آخری بات میں یہاں عرض کر کے آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل کروں گا کہ رب کائنات نے مجھے آپ سب کو پیدا کیا، مختلف امور ہمارے ذمے لگائے، اور پھر مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ نیکی اور برائی، غلط اور درست ہمارے سامنے رکھ دیا، تو انسان بڑی آزادی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ اگر چاہے تو نیکی کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کرے۔ اس وقت میں اور آپ اللہ کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور جس وقت آپ میری آواز سن رہے ہیں، میرے جیسے آپ جیسے کتنے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں انسان برائی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں نیکی کے راستے پر کس نے چلنے کی توفیق دی؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ توفیق اللہ نے دی، لیکن ہم اپنی مرضی سے یہ کام کر رہے ہیں نا، اور جو برائی کے راستے پر چل رہے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ قیامت والے دن انشاءاللہ انسان اٹھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ہوا مکمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔